اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 اور 106۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تشریح کلمات۔ ننسخ کا کے اصلی حروف نون، سین اور خا ہے۔ نسخ ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لانا۔ نسخت الشمس الظل، دھوپ نے سائے کو زائل کر دیا۔ تناسخ الازمنۃ، ایک قوم کا گزر جانا اور اس کی جگہ دوسری قوم کا آنا۔ ننسہا کے اصلی حروف نون، سین اور یا ہے۔ انسا ناسیہ سے ہے یعنی فراموش کرنا، یا پھر نسا سے ہے یعنی تاخیر۔ عرب کہتے ہیں انسات الابل عن الحوض، میں نے اونٹ کو حوض سے پیچھے کر دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت کے مہینوں میں تقدیم و تاخیر بے شک کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ تفسیر آیات۔ قرآن امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس کا دشمن حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم تصور کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں صرف انہی سے مخصوص ہیں۔ دوسرے مشرکین میں بھی یہودیوں والی صفات پائی جاتی ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ نسخ آسمانی شریعتوں میں احکام کی منسوخی ایک مسلمہ امر ہے۔ اسلامی شریعت کے احکام میں بھی نسخ واقع ہوا ہے کیونکہ یہ شریعت انسانی تربیت و ارتقاء کے لیے ہے، اور تربیت کا مطلب ہی تدریجی ارتقاء ہے، اس لیے احکام میں رد و بدل ایک طبعی امر ہے۔ جس طرح پوری انسانی تاریخ میں مجموعی طور پر معاشروں کے بدلنے سے شریعتیں بدلتی رہی ہیں، اسی طرح ایک شریعت میں بھی جدید حالات کے مطابق بعض تبدیلیوں کا آنا ایک لازمی امر ہے۔ نسخ کی تعریف۔ اصطلاح میں نسخ سے مراد کسی موجودہ شرعی امر کو اس کی مدت ختم ہونے پر اٹھا لینا۔ جب شریعت میں نسخ واقع ہوتا ہے تو اس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، لہٰذا کسی آیت کے نسخ کا یہ مطلب نہیں کہ آیت ہر لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ آیت جس حکم پر مشتمل ہے وہی حکم منسوخ ہوگا، جبکہ آیت کا اعجازی پہلو برقرار رہے گا۔ نمبر 2، منسوخ ہونے والا حکم در حقیقت ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ناسخ کے آنے کے بعد اس کے عارضی ہونے کا انکشاف ہوتا ہے، لیکن کبھی حکم کے ساتھ ہی پہلے سے اس بات کا اشارہ موجود ہوتا ہے کہ یہ وقتی ہے اور بعد میں نسخ واقع ہونے والا ہے۔ مثلاً فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سو آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ درگزر کرنے کا حکم عارضی ہے اور آئندہ نسخ ہونے والا ہے۔ آیت سے ظاہر ہے کہ ناسخ ان تمام مصلحتوں پر مشتمل ہوگا جو منسوخ میں پائی جاتی ہیں، یا ناسخ میں مصلحت زیادہ ہوگی۔ او ننسیہا، علماء نے نسخ اور انساء یعنی بھلوا دینا میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ حکم شرعی کے ظاہری نفاذ کا اٹھانا نسخ اور اسے انسانی ذہن سے اٹھا لینا انسا ہے۔ عموماً نسخ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: نسخ حکم، نسخ حکم مع التلاوہ اور نسخ تلاوت۔ اس آیت میں نسخ کی پہلی اور دوسری قسم کا بیان ہے۔ نسخ تلاوت کے بارے میں ہم نے مقدمہ میں بتا دیا کہ اس کے نسخ پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے احاد روایات کے، اور اس بات پر تمام علماء مسلمین کا اتفاق ہے کہ آحاد سے نسخ قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ نسخ کی پہلی قسم واقع ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن نسخ کی دوسری قسم یعنی انساء کے وقوع پر کوئی دلیل یا مثال موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کی آیت میں آیا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت کی روح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور فضل کا تقاضا یہ ہوا کہ وحی کا کوئی حصہ رسول کے ذہن سے سلب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اسی طرح ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں چاہا، یعنی سب کی ہدایت نہیں کی کہ کوئی کافر نہ رہے، کیونکہ ایسا کرنا جبر کے ساتھ ممکن تھا۔ جبری ہدایت اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ انساء کے واقع نہ ہونے پر دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فراموشی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ واضح رہے کہ الا ما شاء اللہ سے نسیان کا وقوع مراد نہیں، بلکہ اس پر خدا کی قدرت کا اظہار مراد ہے۔ اگر یہ عمل انجام دینا چاہے تو اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام روایات و اقوال جو قرآن کی اس نص صریح کے منافی ہیں باطل اور ناقابل اعتنا ہیں، یعنی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان باتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مخدوش ہوتی ہے۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس کی طرف یہ قول منسوب ہے کانا مما ينزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوحی باللیل وینساہ بالنہار، کچھ وحی ایسی بھی ہوتی تھی جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور دن کو بھول جاتے تھے۔ ابن جریر نے حسن سے یہ قول نقل کیا ہے اِنَّ نَبِيَّكُمْ قَرَأَ قُرْآنًا ثُمَّ نَسِيَهُ، تمہارے نبی نے کچھ قرآن پڑھا اور بھول گئے۔ اس طرح یہ بات بھی قابل تعجب ہے کہ بعض آحاد روایت کی بنا پر بہت سی عبارتوں کو قرآن کا حصہ قرار دیتے ہیں، جیسے آیت رجم ہے شیخ و شیخہ اذا زنیا فرجموہا البتہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو نسخ تلاوت کے ذریعے اٹھا لیا گیا۔ اس سے زیادہ قابل تعجب یہ ہے کہ کہتے ہیں ان آیات کو قرآن سے اثر
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں اٹھا لیا گیا تھا۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی کے مقدمے میں آپ کو یہ عبارت ملے گی، نعم اسقط زمن الصدیق ما لم یتواتر وما نسخت تلاوتہ۔ ہاں، صدیق رضی اللہ کے زمانے میں وہ آیات جو متواتر نہ تھیں اور جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کی گئیں۔ بعین ہی یہی عبارت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن کاند دہلوی نے تفسیر بیضاوی کے مقدمے میں نقل کی ہے۔ اگر ننسخہ میں انسا سے مراد تاخیر لی جائے تو آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے مؤخر نہیں کرتے۔ شان نزول یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو ایک بات پر قائم رہتے۔ یہ اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہ حکم واپس لے لیتے ہیں۔ وہ آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کل کچھ اور یہ قرآن محمد کا کلام ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، کیونکہ اس میں تضادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک اور آیت میں بھی ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تو تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تائید مزید، خود یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی شریعت سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے۔ خود توریت میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں۔ مثلا سفر تکوین باب 22 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے فرزند کے ذبح کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نسخ میں در حقیقت حکم خدا نہیں بدلتا، بلکہ علم بشر کے لحاظ سے نسخ واقع ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم شروع ہی سے عارضی ہوتا ہے، البتہ انسان کو نسخ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم عارضی تھا۔ اللہ کا حکم بندوں کی مصلحتوں اور مفاد کے مطابق ہوتا ہے۔ نسخ میں در حقیقت مصلحتیں بدلتی ہیں، حکم نہیں بدلتا۔ جس طرح مریض کی کیفیات کے بدلنے سے طبیب کا نسخہ بدلتا ہے، لیکن در حقیقت علاج ایک ہی ہوتا ہے جو منسوخ نہیں ہوتا۔ اہم نکات: شریعت میں نسخ کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، جبکہ آیت کا اعجازی پہلو منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ ایک الہی سنت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں جاری رہی ہے۔ منسوخ شدہ حکم علم خدا میں شروع سے ہی عارضی ہوتا ہے، لیکن انسان کو نسخ کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، انسانی تربیت اور تدریجی ارتقاء کے لیے احکام میں رد و بدل ایک طبیعی امر ہے۔ نمبر 5، اللہ جس حکم کو منسوخ کرتا ہے اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لاتا ہے۔ ھذا ھو الحمد للہ رب العالمین۔